آداب، آپ کا استقبال ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں۔ آج ہم کریں گے NIOS کلاس 10 بزنس اسٹڈی کاروباری مطالعے کا سبق نمبر 16، یعنی بکری فروغ اور ذاتی فروخت کی۔ ٹھیک ہے، اس کے اندر اسے ہی پڑھیں گے بہت دھیان سے۔ بکری، فرض کیجیے آپ صابن خریدنے جاتے ہیں اور 2 صابن کی ٹکیا آپ نے خرید رہے ہیں، تو وہ کہتا ہے اگر آپ ایک صابن کی ٹکیا خریدتے ہو، کہتا ہے صاحب بابو جی اگر آپ 2 خریدیں گے تو اس کے ساتھ ایک آپ کو فری دی جائے گی۔ تو آپ کیا کرتے ہیں، مفت یہ پیشکش آپ کو خریدنے کا اشتیاق یعنی شوق دلائے گی۔ ٹھیک ہے، اسی کو فالتو اس وجہ سے لے لی۔ یہ بھی ایک چیز کو بکری بڑھانے کا طریقہ ہے۔ تو بکری فروغ اور ذاتی فروختی کے بارے میں بکری فروغ کا مطلب کیا ہوتا ہے اسے سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے، بکری فروغ کا مطلب ہوتا ہے ہر ایک تاجر اشیاء کی بکری بڑھانا چاہتا ہے جس میں وہ لین دین کرتا ہے، اس مقصد کے حصول کے وہ بہت سے طریقے اختیار کرتا ہے۔ آپ نے لکھپتی بنو، ٹھیک ہے، سنگاپور گھومیے، 1 کلو پیک پر 30% زیادہ کارڈ کی جو انعام جیتو وغیرہ اسکیم کے بارے میں ضرور سنا ہوگا، ہے نا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، جیسے آپ نے لنچ باکس، پینسل باکس، قلم، شیمپو، پاؤچ وغیرہ جیسے تحفے بھی دیکھیں گے جو کچھ چیزوں کے ساتھ مفت دیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایک بکری بڑھانے کی کیا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے جسے ہم بکری فروغ کا مطلب کہتے ہیں۔ ٹھیک، یعنی بیچنے کا ایک سادھن جس کے ذریعے چیزوں کے فروغ دیا جاتا ہے۔ اب سوال آتا ہے بکری فروغ سے کیا مراد ہے؟ پیچھے تشہیر کاری بکری فروغ میں کس طرح مددگار ہے؟ اچھا، بیچنے کے لیے تشہیر بھی کی جاتی ہے نا۔ تشہیر کا مطلب ہوتا ہے ایڈورٹیزمنٹ، ہے نا۔ اس کے لیے اخباروں کے ذریعے، موبائل میں آج کل سوشل نیٹ ورک کے ذریعے اور ٹی وی کے ذریعے، ان سب چیزوں کے ذریعے بھی فروغ کی اشتہار سے اشیاء کی بکری میں اضافے میں مدد ملتی ہے۔ اچھا، بکری فروغ کی اہمیت دیکھیں، آج کل کاروباری دنیا مسابقت کی دنیا ہے۔ کوئی کاروبار اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک اس کی مصنوعات بازار میں فروخت نہ ہو۔ اس طرح تمام مارکیٹنگ سرگرمیاں فروخت کو بڑھانے کے لیے انجام دی جاتی ہیں۔ پروڈیوسر اشتہار اور ذاتی فروخت کاری پر بہت زیادہ خرچ کر سکتا ہے۔ اسی طرح اشیاء کو خریدنے کے لیے گاہکوں کو متوجہ کیے جانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کئی پروڈکٹ کو فروخت کو بڑھانے کے لیے بکری فروغ اہم ہے۔ آیا مینوفیکچرر صارف کی نگاہ نقطے سے بکری فروغ کی اہمیت کو سمجھیں۔ دیکھیں، مینوفیکچر کے نقطۂ نظر سے درج ذیل اسباب کی بنا پر مینوفیکچرنگ کے لیے بکری فروغ ہے ایک مسابقتی بازار میں فروخت بڑھانے میں مدد کرتی ہے اور اس طرح منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔ بازار میں نئی مصنوعات کو امکانی گاہکوں کی توجہ مبذول کرا کے متعارف کرانے میں مدد کرتی ہے۔ جب کسی نئے پروڈکٹ کو متعارف کیا جاتا ہے تو فیشن یا صارفین کے ذوق میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے، تو موجودہ اشیاء کی تیزی سے نکالا جا سکتا ہے۔ یہ اپنے گاہکوں کو اپنے ساتھ بنائے رکھ کر فروخت کے حجم میں استحکام پیدا کرتی ہے۔ مسابقت کے دور میں اس کا کافی امکان ہے۔ گاہک اپنے ذہن مبذول کر سکتے ہیں اور دیگر برانڈوں کے لیے کوشش کر سکتے ہیں۔ بکری فروغ کی اسکیموں کے تحت مختلف ترغیبات دیے جانے سے گاہکوں کو بنائے رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ صارفین کی نقطہ گاہ، صارفین کو اشیاء سستی قیمت پر حاصل ہوتی ہیں، انعامات فراہم کرنے اور مختلف مقامات پر سیر کرنے کا موقع ملتا ہے۔ صارفین مختلف اشیاء کی کوالٹی، خصوصیات اور بعض اسکیم جیسے رقم واپس کرنے کی اسکیم وغیرہ۔ اب صحیح اور غلط پہ نشان لگانا ہے، یہ بھی کر لیتے ہیں۔ پہلا ہے کہ بکری فروغ سے فروخت بڑھنے میں مدد نہیں ملتی، غلط ملتی ہے۔ دوسرا ہے اس کے اندر کہ بکری فروغ سے بازار میں نئی اشیاء کو متعارف کرانے میں مدد نہیں ملتی ہے۔ تیسرا ہے اس کے اندر بکری فروغ کے ذریعے صارفین سستی قیمت پر اشیاء خرید سکتے ہیں، بالکل خرید سکتے ہیں۔ بکری فروغ سے اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا گاہک کو مدد نہیں ملتی، غلط ملتی ہے۔ بکری فروغ سے صارفین کا معیار زندگی بڑھانے میں مدد ملتی ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ اب اگلا وہ ہے یہاں پہ بکری فروغ کے حربے مطلب طریقے۔ اچھا، بکری کو بڑھانے کے لیے بہت سارے طریقے حربے اختیار کیے، جیسے مفت نمونے، فری سیمپل دیے جاتے ہیں نا، تحفے دینا، بونس اور دیگر چیزیں بکری فروغ کے حربے یا تکنیکوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں بہت سارے جیسے موبائل خریدتے ہیں کہ بھائی آپ کو اس کے ساتھ یہ گفٹ مل رہا ہے، مفت نمونے،
جیسے بالم کھیرا چورن ہے، شیمپو ہے، اور چائے کی پتی والے چائے کی پتی دیتے ہیں۔ پریمیم یا بونس کی شکل میں چیز دینا ہے نا، جیسے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا آتا ہے کہ بھائی اتنے % اس میں فری ہے۔ بسکٹ خریدتے ہیں اس کا تبادلہ اسکیم، یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے۔ تبادلہ اسکیم یعنی ایکسچینج آفر، پرانا دے دیتے ہیں اور کچھ نئے اور کچھ پیسے ڈال کے نئے مل جاتے ہیں، اسے بولتے ہیں تبادلہ۔ قیمت میں کمی، قیمت میں کمی کا مطلب ہوتا ہے کہ بھائی تاج محل چائے 250 گرام کے پیک پر 15 روپے کی کمی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح کولرز پر 1000 روپے کی کمی وغیرہ، اس کی مطلب اس میں ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے۔ یہ بھی جو ہے کیا ہے، حربے ہیں فروخت کے، بکری کے حربے کہے جاتے ہیں۔ اور کیا ہو سکتا ہے، یہ کوپن بانٹنا، کوپن دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا اس کوپن کو دے کے اگر آپ خریدیں گے تو اتنے 15 روپے کی چھوٹ ہے یا 20% چھوٹ ہے، جو بھی ہے۔ میلے اور نمائش، میلے اور نمائش میں بھی جاتے ہیں جہاں پہ بہت تھوڑے کم دام پہ جو ہے چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس سے جیسے دہلی کے پرگتی میدان میں ہر سال 14 نومبر سے 27 نومبر تک عالمی تجارت میلہ لگتا ہے۔ تجارتی ٹکٹیں دی جاتی ہیں، مال قیمتوں کی بنیاد پر کاروباری ٹکٹیں دی جاتی ہیں۔ اور اسی طرح اور کیا ہو سکتا ہے، کھرچیے اور جیتیے، اسکریچ مطلب اس کو کھرچیے اور اس میں انعام نکلتے ہیں۔ یہ بھی کیا ہے، حربے ہیں بکری کے، الگ الگ طریقے کے حربے ہوتے ہیں، ان سے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے، اکسایا جاتا ہے۔ قیمت کی واپسی کی اسکیم، 100% کیش بیک، آج کل دیکھتے ہیں نا آپ، ایک آدھ کو دے دیا اس سے جو ہے بکری بڑھتی گئی، ہو سکتا ہے 100% کیش بیک مل جائے۔ اب یہاں پہ یہ ہے متن پر مبنی سوالات کہ حربوں و تکنیکوں کو ان کے مقاصد کے ساتھ جوڑیے۔ کیا ہے، جیسے مفت نمونے کیا ہوتا ہے، جب کسی نئی چیز کو تعارف کرایا جاتا ہے نا تو اس کے ساتھ مفت نمونے دیے جاتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ آ گیا سی۔ اور تبادلہ اسکیم کب کی جاتی ہے بھائی، جب کی جاتی ہے جب اشیاء میں سدھار کی جانب متوجہ کرانے میں مفید ہوتی ہے نا، تو یہاں پہ اس کے ساتھ قیمت میں کمی کی پیشکش، تو اس میں کیا ہوتا ہے، گاہک کو اس امر پر اکسانے کی وہ۔ چوتھا ہے تجارتی ٹکٹیں، تو اس کا کیا ہوگا بھائی، آف سیزن میں فروخت کو بڑھانا، تجارتی ٹکٹیں دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا یہاں پہ ہو گیا۔ اب اس میں آگے ذاتی فروخت کیا ہوتی ہے، جیسے آپ کی اپنی دکان ہے، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو متعلقہ دکان پہ جاتے ہو، اپنی ضرورت کی چیزیں خرید، لیکن کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اپنی ضرورت کی چیزیں آپ کے پاس لاتے ہیں اور آپ دکان پر جانے کے بجائے ان سے وہ چیز خرید لیتے ہیں۔ مثلاً سبزی والا، ریڑھی والا سبزیاں بھر کر گھر جا کر سبزی بیچتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ ساڑیاں، قالین، بجلی کا سامان وغیرہ بیچنے والے بھی اسی طرح گھر جا کر اپنا سامان کو بیچتے ہیں۔ ریل یا مقامی بسوں میں سفر کرتے وقت آپ دیکھیں گے ہے نا، کنگھیاں، کتابیں وغیرہ بس ٹرین کے اندر بیچتے ہیں۔ شہروں میں بھی اسی طرح گھر جا کر پانی اور ہوا اور صاف کرنے والے کپڑے، دھونے کا پاؤڈر، مچھر مارنے کی دوائیں وغیرہ کی فروخت عام ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو یہ کیا ہے، ذاتی فروخت۔ اس کے بعد ذاتی فروخت کاری کا مطلب کیا ہوتا ہے، ذاتی فروخت کاری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اپنا مال لے جا کے لوگوں کے پاس جا کے بیچتا ہے، اور ذاتی فروخت کہلاتا ہے۔ ذاتی فروخت کی ضروری اجزاء، آمنے سامنے گفتگو ہوتی ہے، ترغیب ذاتی ہوتی ہے جتنا آپ اسے قائل کر سکیں، ٹھیک ہے، لچکیلا پن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بکری کو فروخت ہوتی ہے نا، معلومات کی فراہمی ہوتی ہے، ایک دوسرے کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد بھائی آگے اس میں کہ متن پہ 10 ذیل کو موضوع الفاظ سے بھریے۔ اس کا دیکھ، ذاتی فروخت کاری میں کیا آئے گا یہاں پہ، گاہک کو چیزیں خریدنے کے لیے راضی کرنا پڑتا ہے۔ ذاتی فروخت کاری کا آخری مقصد اشیاء کو فروغ دینا، کیا ہوگا، اشیاء مطلب چیز، اشیاء کی
फरोग देना है। तीसरा है ذاتی فروختی کا سب سے اہم جز آمنے سامنے ذاتی فروخت کا سب سے اہم جز صارف کو معلومات فراہم کرنے کی وجہ سے ذاتی فروختگی ایک ڈیش علمی عمل بن گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اس میں ذاتی فروخت کی اہمیت۔ دیکھیں ذاتی فروخت ایک اہم تکنیک ہے، صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دیگر خوبیاں بھی ہیں جو فروخت کی تکنیک کو مزید اہمیت بخشتی ہیں۔ مال بنانے والوں کے نقطہ، یہ نئے اور موجودہ دونوں قسم کی اشیاء کی مانگ پیدا کرتی ہے۔ یہ نئے گاہک بنا کر اشیاء کے لیے بازار کو وسعت دیتی ہے۔ یہ اشیاء کی بہتری میں بھی مددگار ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اب ہے گاہک کے نقطہ نظر سے ذاتی فروخت گاہکوں کے لیے بازار میں متعارف ہونے والی نئی مصنوعات کے بارے میں معلومات کا مواقع فراہم کرتی ہے۔ یہ ذاتی فروخت کاری کی وجہ سے ہی پیدا ہوتی ہیں۔ ذاتی فروخت گاہکوں کو ان کی ضرورت اور مزاج کے مطابق بہترین اشیاء کا انتخاب اور ذوق میں رہنمائی کرتے ہیں۔ ذاتی بکری گاہکوں کو چیزوں کے استعمال کے سلسلے میں شکایت اور پریشانی کو پیش کرنے اور ان کو حل کرنے کے لیے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد متن پہ مبنی سوالات ہیں، صحیح اور غلط بتانے، تو اس میں صحیح اور غلط کے آگے نشان لگانا ہے۔ ذاتی فروخت مال بنانے والوں کو فروخت کاروں کو مشورے کی بنیاد پر اپنے مال کو بہتر بنانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ گاہکوں کو سیلز پرسن سے اپنی پریشانیوں کا حل فوراً نہیں ملتا، غلط ہے، فوراً مل جاتا۔ ذاتی فروختگی صرف موجودہ مال کے لیے ہی نئے گاہک بناتی ہے، غلط، نئے بھی بناتی ہے۔ اشیاء کے بہتر استعمال ذاتی فروختگی کا نتیجہ نہیں ہے، غلط ہے۔ گاہک بیچنے والے یعنی سیلز پرسن کو چیزوں سے متعلق شکایت نہیں کر سکتے، غلط ہے، کر سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے بھائی اس میں کہ ذاتی فروختگی میں مصروف فروخت کاروں کی صفات۔ ذاتی فروختگی میں لگے بیچنے والے افراد کی قابلیت اور خوبیوں کی فہرست بنانا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ یہ خوبیاں وقت اور حالات کے مطابق بدلتی رہتی ہیں۔ یہ گاہکوں کی مانگ اور مال کی نوعیت پر منحصر کرتی ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے جو بیچنے والے فرد کو ایک صورتحال میں مؤثر تھا، دوسرے حالات میں غیر مؤثر ثابت ہے۔ اسی لیے حقیقی زندگی میں ایک درجے کا مال کی بکری کے لیے جن خوبیوں کو ضروری مانا جاتا ہے دوسری اشیاء کے لیے پوری طرح غیر ضروری ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر بھی عموماً کچھ ایسی خوبیاں ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر ایک سیلس مین اپنے کام میں کسی بھی صورتحال میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور انسان جیسے جسمانی خوبی ہے نا، مطلب شکل، صحت، جیسے بھی اچھی ذہنی خوبی، اس کو بیچنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ کردار میں دیانت داری ہو، مطلب ایماندار ہو، مال اور کمپنی کے بارے میں معلومات ہو، اچھا برتاؤ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، یہ بھی ایک اچھا مطلب کام کی ایک وہ ہے۔ ترغیب کی لیاقت، مطلب ایک ترغیب بات چیت کرنے کا وہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد متن پہ مبنی سوالات ہیں، یہ آپ ہوم ورک رکھ لیجئے، آپ خود کریے گا اسے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا سیکھا یہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اور اختتامی سوال آ گئے، یہ آپ نے پڑھے ہیں، اسی میں سے اس کا جواب دیجیے گا سب کا، ٹھیک ہے۔ یہ 20-24 سوال ہے، ان کا جواب، اور متن پہ مبنی سوالوں کے جوابات یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ تھا ہمارا سبق نمبر 16، بکری فروغ اور ذاتی فروغ۔ امید ہے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کریں، ہمارے چینل سے جڑ جائیں۔ شکریہ۔